ایک قانونی اور آئینی طور پہ تو بات درست ہے جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے، لیکن پاکستان کے اندر انتخابات کی ساکھ کی بھی ایک اہمیت ہونی ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ آگے کی طرف چلنا ہے۔ اور جب ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی اس پروسیس کے اندر موجود نہیں ہوگی تو ایک نئی صورتحال طاری ہوگی۔ آپ نے تو 800 اراکین کا ذکر کیا ہے، یہ صرف قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے نہیں جائیں گے، یہ مارچ کے اندر سینٹ کا الیکشن بھی ہوگا، وہ سینٹ کا الیکشن بھی نہیں لڑ پائیں گے۔ اور دیکھیں کل چیف جسٹس صاحب جو سوالات اٹھا رہے تھے، سوالات تو درست ہیں، اور یہ الیکشن جو ہے یہ 2021 میں ہو رہا تھا، اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی، بار بار الیکشن کمیشن انہیں یہ بات کہتا رہا، تو انہوں نے پہلے تو الیکشن نہیں کروایا، ٹائم لیا، جب 2022 میں کروایا تو خود ہی الیکشن کروا کے بعد میں ایک ایسی ترمیم کر دی جس سے ان کا وہ الیکشن بھی ختم ہو گیا، اور الیکشن کے لیے 20 دن انہیں دیے گئے، انہوں نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اب یہ کہ جو کل پروسیس ہوا ہے اس کا فائدہ کسے ہوا اور نقصان کس کو؟ نقصان 100% تحریک انصاف کو ہوا ہے، اور وہ ایک عجیب و غریب سی کیفیت، ایک حلقے میں 5 7 امیدوار، اور یہ بات بھی ہمیں دیکھیں کہ ان کی پارٹی کا جو بنایا گیا جسے چیئرمین، سینئر وائس پریزیڈنٹ جسے بنایا گیا، وہ خان صاحب سے مل کے باہر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں چیف جسٹس پہ اعتماد نہیں ہے، اگلے دن ان کے جو چیئرمین ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اعتماد ہے۔ مطلب ان کے ہاں ایک کنفیوژن موجود ہے، اور 2021 والا الیکشن جو انہوں نے تھا وہ 2024 آ گیا۔ اس کا اس میں فائدہ کس کو ہوا؟ اس میں فائدہ ہوا ہے پاکستان کے الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن جو آئین کا آرٹیکل 222 ہے اس میں وہ تو بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ جی پاکستان کی اسمبلیز، پاکستان کے ادارے وہ سب پابند ہوں گے الیکشن کمیشن کے۔ یہ ساری صورتحال تو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے سے پیدا ہوئی، اور اس میں وہ یہ فائدہ ہو گیا کہ سب کو ایک میسج ہو گیا کہ الیکشن کمیشن کی حیثیت کیا ہے۔ اور ایک اور بات جو پولیٹیکل پارٹیز کے لیے لمحہ فکری ہے، یہ جو ایکٹ ہوتے ہیں یہ ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں، جو الیکٹڈ لوگ ہیں، یہ کیوں نہیں بناتے؟ یہ ڈکٹیٹرشپ کے دور میں کیوں بنتے ہیں؟ یہ الیکشن لڑتے ہیں جس بنیاد پہ کہ یہ قانون سازی میں دلچسپی کیوں نہیں رکھتے، ہماری پارلیمنٹ ڈیلیور کرتی کیوں نظر نہیں آتی، وہاں پر قانون سازی پاکستان اور پاکستان کے عوام کے مفاد میں کیوں نہیں ہوتی، اور یہ پھنستے چلے جاتے ہیں خود۔ صحیح دیکھیں یہ ایکٹ تو ان کے دور کے نہیں بنے ہوئے، اور نہ اس پہ انہوں نے کبھی ڈسکشن کیا، اور پھر انتخابی اصلاحات پہ بھی آج تک سنجیدگی ظاہر نہیں کی، ایک دوسرے کو گرانے اور ہٹانے کا پروسیس اس نے پاکستان میں سیاست کو بھی، پاکستان میں جمہوریت کو بھی کمزور کیا ہے۔ اب یہ جو آپ نے انتخابی نشانات والی بات ہے، اس سے تو بہت زیادہ کنفیوژن ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں، ویسے تو جسٹ فار جوک وہ کہتے ہیں نا وکیل کو تو کوئی مکان کرائے پہ نہیں دیتا ہے، آپ نے پوری پارٹی انہیں پکڑا دی ہے تو یہ قبضہ چھڑوانا بڑا مشکل ہوگا، اس لیے کہ کیا آپ نے اپنی پارٹی کے سنجیدہ لوگوں پر اعتماد کیوں نہیں کیا، اور مشکل صورتحال پارٹیز پہ آتی ہے۔ یہ بھی چند سال پہلے کی بات ہے، ایک پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئی، وہ پاکستان کا پرائم منسٹر تھا، انہوں نے الیکشن پروسیس کو سنجیدگی سے لیا، ان کے لوگ بھی جیلوں کے اندر موجود تھی، ان کی بیٹی بھی جیل میں موجود تھی، انہوں نے کہا نہیں ہم نے الیکشن کا حصہ لینا، پاکستان آئے، پاکستان آ کر سیدھے جیل چلے گئے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے پنجاب کے اندر اکثریت حاصل کی ہے۔ میں اب بھی سمجھتا ہوں، دیکھیں یہ وقت اس طرح نہیں رہنا پارٹیز پہ، اور جو آپ کہہ رہی تھی کہ اس وقت وہ پارٹی سیاسی اعتبار سے تو موجود ہے لیکن وہ رجسٹرڈ پارٹی نہیں ہے، بالکل آنے والے وقت کے اندر حالات بدل سکتے ہیں۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے، یہ اب وہ جو انتہا پسندانہ طرز عمل ہے جو ان کی لیڈرشپ کا تھا، تھوڑا سا پولیٹیکل طرز عمل اختیار کریں، اس سے تجربہ حاصل کریں۔ پولیٹیکل پارٹیز کو ہی لیسن اس سے لرن کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، طرح طرح کے جو نشانات مل گئے ہیں، یہ جو آئیڈینٹی کرائسس بن گیا پی ٹی آئی کے لیے، کس طرح سے اس کے ووٹ بینک کو افیکٹ کر سکتا ہے؟ سیکنڈلی یہ کہ ایک تو مخصوص نشستوں سے بھی پی ٹی آئی چلی جائے گی، اور سینٹ کے انتخابات کا جیسے سلمان صاحب بھی ذکر کرے تھے 52 نشستیں ہیں، اس میں سے 20-22 کا غالباً ان کا کوٹا بنتا تھا، وہ بھی نہیں رہے گا، تو کیا امپلیکیشنز ہوں گی پی ٹی آئی کے لیے؟ امپلیکیشن تو بڑی واضح ہیں کہ گیم ون سائیڈڈ ہو گیا ہے، اور جو پی ٹی آئی ہے ان کا فی الحال سیاسی مستقبل کافی مشکوک ہے، وہ پارلیمانی پارٹی بھی نہیں بنا سکیں گے۔ جب انڈیپینڈنٹ لوگ ہوں گے تو وہ پارلیمنٹ کے اندر پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ وہ تو رجسٹرڈ پارٹی نہیں ہے نا۔ یہی تو، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ
کسی ایک بڑی پارٹی کو آپ نے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ناک آؤٹ کر دیا. اس کا نقصان ظاہر ہے وقتی طور پہ تو پی ٹی آئی کو ہوا ہے, لیکن اس کا نقصان جو ہے پاکستان میں سیاسی استحکام اور جمہوریت کے مستقبل کو بھی اس کا نقصان ہوا ہے. دیکھیے لیگل بنیاد پہ تو آپ یہ یعنی ٹیکنیکل پوائنٹ پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ٹھیک ہے فیصلہ دے دیا, ٹھیک تھا, اور پرہیپس جو لا ہے اس کو اگر لٹرلسٹ اپروچ سے پڑھیں یعنی الفاظ کے معنوں پہ جائیں گے, اس کو ہم لٹرلسٹ اپروچ کہتے ہیں, اگر الفاظ کے معنوں پہ جائیں گے تب بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ٹھیک ہے فیصلہ کر دیا. لیکن جب ہم یہاں سے ہٹ کے سیاست کے حوالے سے آتے ہیں, جمہوریت کے مستقبل کے حوالے سے آتے ہیں, اور اس بات پہ آتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے, پاکستان کو اس وقت سیاسی استحکام کی ضرورت ہے, پاکستان کو اس وقت جو ہے ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو اقتصادی چیلنجز کو میٹ کر سکے. وہ حکومت اب اس الیکشن سے نہیں آئے گی. صحیح. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ کسی کو کسی بھی وجہ سے گیم سے نکال دیتے ہیں تو اس کا گیم میں اسٹیک نہیں ہوتا. صحیح. سسٹم چلتا ہے چلے, نہیں چلتا نہ چلے, کیونکہ آپ نے تو اس کو باندھ دیا. جب آپ کسی کو گیم کے اندر رکھتے ہیں, سیاسی گیم کے اندر رکھتے ہیں, سیاسی عمل کے اندر رکھتے ہیں, تو اس کا مستقبل اس سے منسلک ہوتا ہے. لہٰذا اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ سسٹم کسی نہ کسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب ایک چلتا رہے. ضمنی سوال بھی یہاں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ ایک پارٹی تو اب سائیڈ پہ ہو گئی, لیکن کیا کوئی پولیٹیکل پارٹی اکثریت حاصل کر پائے گی تاکہ ایک اس پوزیشن میں وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں, میرا نہیں خیال. دیکھیے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پنجاب میں کون پرفارم کرتا ہے. دیکھیے پاکستان کی سیاست میں آپ یہ خیال رکھیں کہ پنجاب کی نیشنل اسمبلی میں جو الیکٹڈ سیٹیں ہیں نا 266, ان میں سے 141 پنجاب کی ہیں الیکٹڈ سیٹیں. تو لہذا جو پنجاب میں لیڈ کرے گا, اور پھر یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ حکومتیں بنانے میں کچھ غیر سیاسی قوتوں کا بھی رول ہوتا ہے. تو یہ بات سچویشن پتہ لگے گی بعد میں. اس وقت جو آپ کے سوال سے ایک ضمنی ایشو یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آج کل بلاول صاحب کو بہت ایکٹیو آپ دیکھ رہے ہیں, وہ بھی اسی لیے زیادہ اگریسو نظر آتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹ جو ہے وہ گھر نہ بیٹھے بلکہ وہ ہمیں مل جائے تاکہ ان کی جو پرفارمنس ہے پنجاب میں امپروو کرے, کیونکہ پنجاب میں جب تک پرفارمنس امپروو نہیں کرتی اس وقت تک آپ فیڈرل حکومت نہیں قائم کر سکتے. ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ بلاول صاحب جو بھی نعرے لگا رہے ہیں یا جتنی بھی اگریسو ان کی لینگویج ہے وہ اسی گورنمنٹ سے حساب مانگ رہے ہیں 16 مہینے کی کارکردگی کا, جس کا وہ خود بھی پارٹ تھے. ٹھیک ہے, وہ جو ہے نا اس وقت تو رائیولری ہے نا پی ایم ایل این کے ساتھ. دیکھیں نا اس وقت جو کمپٹیشن ہے وہ پی ایم ایل این اور پی 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 کا رہ گیا ہے نا. باقی جو ہے پولیٹیکل جو انڈیویجول الیکٹ ہوں گے وہ کافی سکیٹرڈ ہوں گے. اور دیکھیے یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز چاہے خراب ہیں, کمزور ہیں, نان ڈیموکریٹک ہیں, جمہوری عمل اور سیاسی عمل بغیر سیاسی جماعتوں کے چل نہیں سکتا. ہم نے بڑے تجربے کیے ہیں. اور پولیٹیکل پارٹی ایکٹ جو تھا, میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کہی تھی, یہ ایوب خان کے دور میں بنا تھا, اور اس کا مقصد یہی تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے رول کو جتنا کنسٹرینٹ کیا جائے ہم کریں گے, کیونکہ ایوب خان اگینسٹ تھے پولیٹیکل پارٹیز کے. پھر اس کے اندر میجر چینجز ہوئی ہیں جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں یا جنرل مشرف کے زمانے میں, لیکن اس کی ذمہ داری سیاستدانوں پہ بھی ہے